مسلمانوں کی تاریخ کے عنوان پر حضرت علامہ رشید تراوی صاحب تیسری تقریر خطاب فرما رہے ہیں. سماعت فرمائیے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یفرح المنع والجنون ولا يفديه العطاء والجود إذ كل موت منتقص سواه وكل مانع مذموم ما خلاه. هو المنان بفوائد النعم والصلاة والسلام على سيد أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. سورہ صف سے یہ آیتیں پڑھ رہا ہوں اور عرض کیا جا چکا ہے کہ سورہ صف کلام مجید کا 61واں سورہ ہے. ارشاد ہوتا ہے اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ پر بہتان باندھے, اللہ سے کذب کو منسوب کرے. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب, جھوٹی باتیں اللہ سے منسوب کرے برا حالے کے وهو يدعى إلى الإسلام, برا حالے کہ اس کو اسلام کی طرف بلایا جا رہا ہے. واللہ لا يهدي القوم الظالمین, خدا ظلم کرنے والوں کی ہدایت نہیں کرتا. وہ لوگ ظلم کرنے والے یریدون جو یہ ارادہ رکھتے ہیں لیطفئوا نور اللہ بافواہہم کہ اللہ کے نور کو پھونک کر بجھا دیں. اور خدا نے یہ طے کیا ہے کہ اس نور کو اتمام کی منزل پر لے جائے,
اگرچہ کافر کراہت کریں۔ وہی خدا جس نے اپنے رسول کو ہدایتوں کے ساتھ بھیجا اور دین حق کے ساتھ وہ آیا تاکہ تمام ادیان عالم پر اس کے دین کو فتح ہو جائے اگرچہ مشرک کراہت کریں۔ ان آیتوں کو عنوان بنا کر سرنامہ تقریر بنا کر میں نے آپ کی خدمت میں ایک مفصل بحث پیش کی ہے گزشتہ تقریروں میں، اور آپ اسی سلسلے کی تیسری تقریر آج سن رہے ہیں۔ میں پھر ایک مرتبہ آپ کے تمام تر توجہات کا شکریہ ادا کرتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو کچھ بھی کہا جا رہا ہے اور جو بحث پیش کی جا رہی ہے اس پر سارے علماء اسلام کے مباحث بھی پیش نظر ہیں، اور ساری ایسی کتابیں کہ جو اس بحث کے لیے لازمی ہیں وہ بھی نگاہ کے سامنے ہیں۔ جو کہا جا رہا ہے وہ ظاہر ہے کہ ذمہ داریوں کو محسوس کرتے ہوئے عرض کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ یہاں مجلس میں یہ مجلس ہو یا کوئی اور مجلس جہاں ہم ذکر کریں، جب منبر پر بولنے والا گفتگو کو شروع کرتا ہے تو وہ فقط اپنی ہی ذمہ داری کو محسوس نہیں کرتا بلکہ وہ سننے والوں کی ذمہ داریوں کو بھی محسوس کرتا ہے کہ ان سننے والوں کے ساتھ ممکن ہے کوئی ایسا دوست بھی آ جائے کہ جو بظاہر اجنبی معلوم ہو مگر دل اس کا ہمارے ساتھ ہو، تو ایسے موقع پر اس اجنبی دوست کو یہ خیال نہ گزرے کہ گفتگو سرسری ہو رہی ہے اور مسائل کو پوری طرح سے پیش نہیں کیا جا رہا ہے۔ اس لیے نہایت ہی اطمینان کے ساتھ اور ایک کچے عزم کے ساتھ اس مسئلے پر گفتگو ہو رہی ہے کہ اسلام کیا ہے اور مسلمانوں کی تاریخ کیا ہے۔ یہ بحث ہے جس کو آپ سنیں۔ دونوں میں اگر کوئی فرق نہیں ہے تو وائے بڑی اسلام، اگر دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، جو مسلمان ہے وہ اسلام ہے، جو اسلام ہے وہ مسلمان ہے، تو یہ ہنگامہ کیوں ہے؟ ایک دوسرے کو کافر کیوں کہہ رہے ہو؟ اگر مسلمان اسلام ہے اور اسلام مسلمان ہے تو عدالتوں کو بند ہو جانا چاہیے، زندانوں کو اور قید خانوں کو ہٹ جانا چاہیے، جگہ انتظامی کی نگرانیوں کو ختم ہو جانا چاہیے، کسی پر چوری کا شبہ بھی نہ ہو۔ مسلمان اسلام ہے، اسلام مسلمان ہے، کسی پر خیانت کا شائبہ نہ ہو، سب
کے متعلق یہ خیال کیا جائے کہ اس کا عمل سراپا اسلام ہے، ایسا ممکن ہے؟ ایسا ممکن ہے؟ یہاں نہیں، پورے عالم اسلام میں ممکن ہے؟ نہیں ہے۔ اس لیے یہ طے کیا گیا کہ اسلام کو ماننے والے کو تو مسلمان کہتے ہیں، مگر مسلمان کے عمل کو اسلام نہیں کہتے۔ مسلمان کے عمل کو اسلام نہیں کہتے۔ کائنات اولین و آخرین میں وہ ایک ہی انسان گزرا جس کا اٹھنا، بیٹھنا، چلنا، پھرنا، سونا، جاگنا، صلح، جنگ، خواب، بیداری کے حق مرض، کسی کو کاندھے پر چڑھا لے، کسی کو ہاتھ پر اٹھا لے، سب اسلام۔ اولین و آخرین صرف ایک ہی ایسا انسان گزرا ہے کہ اس کا عمل اسلام ہے، جو جس راہ پر چلے اسلام، وہ جس فکر کو پیش کرے اسلام، وہ گفتگو کرے تو اسلام ہے، چپ ہو جائے تو اسلام ہے، اس کی گویائی، اس کا سکوت، اس کی صلح، اس کا جنگ کرنا، اس کی ہجرت، اس کا سفر، اس کی زندگی کی ایک ایک منزل اور عمر کی ایک ایک سانس سراپا اسلام، یعنی وہ اسلام وہ ایک ہی انسان ہے۔ اس کے علاوہ اور کسی نے دعویٰ کیا ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ ذرا مسلمان اور ملت اسلامیہ کے پرستار نہایت ہی ایمانداری کے ساتھ اس مسئلے پر غور کریں کہ ہمارا عمل اسلام ہے، ہمارا عمل اسلام نہیں۔ تو ایسی منزل پر جب ہم یہ کہیں کہ اسلام کی تاریخ کچھ اور ہوگی، مسلمانوں کی تاریخ کچھ اور ہوگی، تو ہمارا مقصد کہنے کا یہ ہوتا ہے کہ آپ بہت تکلیف کر چکے مغربیوں کی، اور مغرب زدگی میں بہت کافی مبتلا رہ چکے، اب وقت ہے آزادی کا۔ اس لیے اگر انہوں نے اسلامک ہسٹری کے نام سے کوئی کتاب لکھ کے بادشاہوں کا تذکرہ کیا، تو اب تو آپ پرہیز کریں اور آزادی کی فضا میں اب آپ وہ تاریخ اسلام لکھیں کہ جس تاریخ اسلام میں آپ بتلائیں اسلام کی تاریخ۔ بہت غور سے سنیے، انگریزی میں ایک کتاب ہے، اس کا اردو میں ترجمہ ہو چکا، ہسٹری آف ماڈرن فلاسفی، تاریخ فلسفہ جدید۔ کیا تاریخ فلسفہ؟ تو اس کتاب کا لکھنے والا پہلے چیپٹر میں یہ لکھتا ہے
کہ ہم اس کتاب میں 4 مسائل پر گفتگو کریں گے۔ پہلا مسئلہ مسئلہ علم، دوسرا مسئلہ مسئلہ تسلیم، تیسرا مسئلہ مسئلہ مذہب، چوتھا مسئلہ مسئلہ اخلاق۔ اس میں مسائل گنوا دیے کہ تاریخ فلسفے کی ہو رہی ہے، فلسفیوں کی نہیں۔ بہت غور سے سنیے، میں کسی مقام پر رک کے آگے بڑھ رہا ہوں اور اس تشنگی کو ہی بتلانا چاہتا ہوں کہ جو کچھ دیر پہلے آپ میں تھی اور مجھ سے بہتر کوئی اس کا تجربہ نہیں رکھتا ہے کہ میں یہ سوچوں کہ آپ مجھ سے کیا سننا چاہ رہے تھے۔ فلسفے کی تاریخ میں اس نے پہلے مسائل بتے اور کہا یہ پورے انسان کے جسم میں ہم آہنگی ہے، ایک عضو سے دوسرا عضو مل جل کر کام کرتا ہے۔ تو یہ انسان اپنی حد تک تو یہ سمجھتا ہے کہ میرے جسم میں وحدت ہے، مگر اس انسان کو یہ سمجھنے کا حق کیسے حاصل ہے کہ اس کے جسم کے ماورا اور اس کے جسم کے باہر بھی جو کائنات ہے وہ بھی ملی جلی ہے، وہاں بھی اتصال ہے، وہاں بھی ایک ہی قانون کام کرتا ہے، وہاں بھی اشیاء ایک دوسرے سے مسلسل ہیں۔ یہ کیسے معلوم ہوا؟ تو کہتا ہے یہاں سے مسئلہ علم شروع ہوا، یہ علم کا مسئلہ۔ اب جب مسئلہ علم پر بحث کرتا ہے تو یہ بتلاتا ہے ڈیکارٹ نے یہ کہا، نیوم نے یہ کہا، روسو نے یہ کہا، کانٹ نے یہ کہا، ہیگل کا فیصلہ یہ ہے مسئلہ علم پر۔ تو آپ نے دیکھا نام آئے ضرور فلسفیوں کے، مگر مسئلے کے ساتھ آئے کہ اس مسئلے پر یہ کہا۔ اس طرح سے اگر تاریخ اسلام بھی لکھنا ہو تو پہلے یہ طے کرو کہ اسلام کیا ہے اور اس کے بعد یہ بتلاؤ کہ اس مسئلے پر یہ کہا گیا، اس مسئلے پر انہوں نے یہ کہا، اس مسئلے پر انہوں نے یہ کہا، بجائے اس کے کہ لڑائیاں اور جنگ اور فتوحات اور ایڈمنسٹریشن، اس کو اسلام سے کیا ربط ہے؟ میں آپ کو سمجھا سکا؟ دیکھیے کائنات جہاں سے فکر کا آغاز ہے، جہاں سے تسلیم کا آغاز، وہاں سب سے پہلے یہی تصور ہے مسئلہ علم کا کہ کائنات میں ایک تارا دوسرے تارے سے، ایک سیارہ دوسرے سیارے سے، ایک فضا دوسری فضا سے، زمین آسمان سے، اور اس طرف سے ایک ایک پتا آسمان کے ایک ایک تارے سے اتنا مربوط ہے، اتنا مسلسل ہے، اتنا ہم آہنگ ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ساری کائنات میں ایک قانون کام کر رہا ہے، ایک قانون کام کر رہا ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ اسلام کی تاریخ کو شروع کرنا چاہیے سب سے پہلے توحید سے۔ یہ کل گفتگو تھی، توحید سے شروع کرنا چاہیے، یعنی فقط یہی نہیں کہ خدا ایک ہے، بلکہ ہم پر توحید کا اپلیکیشن چاہتے ہیں۔
توحید کا اطلاق چاہتے ہیں کہ توحید مسلط ہو جائے تو کیا ہو، افکار میں اجانگت کیسے ہو، کردار میں اجانگت کیسے ہو، وحدت فکر کیا ہو، وحدت کردار کیا ہو، قوموں میں پھر زندگی کس طرح سے آگے بڑھے۔ اگر توحید کا اپلیکیشن ہو جائے کہ کوئی ہے ہمارا خالق۔ اسلام کا نقطۂ اولین توحید ہے، اسلام کا نقطۂ اولین توحید ہے، اور تاریخ اسلام کا پہلا چیپٹر توحید ہے۔ اسلام کا، مسلمانوں کی تاریخ کا نہیں، اسلام کی تاریخ کا پہلا چیپٹر توحید ہے۔ کچھ دن ہوئے میں مارٹن روڈ کی امام بارگاہ میں تقریر کر رہا تھا، وہاں تقریر کے دوران اسلامیات سے گفتگو تھی، تو میں نے کہا اسلامیات کو آپ کو شروع کرنا پڑے گا تقویٰ سے۔ مجھے یاد ہے اس لیے کہ تقویٰ صیانت ذات ہے، صیانت نفس ہے، انسان اپنی محافظت کرتا ہے تقویٰ سے۔ ایک طویل بحث تھی، وہ تقریریں محفوظ ہیں۔ آج کہہ رہا ہوں کہ تاریخ اسلام کو شروع کرنا چاہیے عقیدہ توحید، تاکہ پہلے فکر کی ہم آہنگی معلوم ہو، کائنات کی اجانگت معلوم ہو، ساری دنیا میں ایک قانون کا اجرا معلوم ہو کہ ایک قانون جاری و ساری ہے، اور وہ توحید اطلاق پا جائے، اپلائی ہو جائے آپ پر، مجھ پر، سب پر۔ یہ عقائد جو ہے فقط یاد رکھنے کے لیے نہیں ہے، عقائد اس لیے ہے کہ زندگی پہ چھا جائیں۔ آپ کو معلوم ہے کسی کی محبت کسی کو کہاں تک پہنچا سکتی ہے؟ محبت ہستی کو بدل دیتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اصلاح پاتی ہے، اپلائی ہو جاتی ہے، منتفق ہو جاتی ہے، تو چاہنے والا محبوب کے اشاروں پر چلتا ہے، محبوب کے اشاروں پر چلتا ہے، زندگی کو بدلتا جاتا ہے۔ اور جیسے میں نے کسی تقریر میں اپنی کہا تھا روز عاشور کہ محبوب کے اشاروں پہ ہر آن ہجرت، ہر آن ہجرت، ہر آن سفر آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تو ایسے موقع پر توحید اگر اصلاح پا جائے، عقائد اگر اصلاح پا جائے، تو آپ کیا نتیجہ نکلے گا؟ اس سے پہلا نتیجہ یہ نکلے گا کہ عالم تکوین مسلسل ہے۔ تو بہت غور سے سنیے، عالم تکوین مسلسل ہے۔ ارے اپنے بچوں کو سمجھائیے، ہم کو دنیا کے سائنسدانوں کی واقعی ضرورت ہے کہ ہم ان سے فائدہ اٹھائیں، مگر اگر ہم یہ بتلا سکیں کہ سارے مبادیات قرآن میں ہیں تو بنیادیں تو صحیح چیزیں، بنیادیں تو درست چیزیں، تو پہلے تو یہ نظر آئے گا کہ کائنات میں ہم آہنگی ہے، ایک وحدت ہے، تکوین کی زنجیر مسلسل ہے۔ کبھی عرض کر چکا تھا کہ ایک مشہور فلسفی نے یہ کہنا، اس کو یہ کہا اس نے کہ ڈاؤ کان ناٹ اسٹر اے فلاور وداؤٹ ٹربلنگ اے اسٹار۔ دنیا اتنی مسلسل ہے کہ اگر ایک پھول کو توڑو تو تارے میں جنبش ہوتی ہے، اتنی مسلسل ہے کائنات۔ یہ عالم تکوین ایک زنجیر ہے، بنانے والا ایک ہے، یہ توحید کا اطلاق ہے۔ تاریخ اسلام کو اس وحدت فکر سے شروع کرو کہ کائنات کا نظام ایک وحدت میں، خدا ایک ہے تو نظام میں بھی وحدت ہے۔ اصلاح پایا کلمہ توحید، اور جب اصلاح پایا تو تکوین میں ایک ہے، تصویر میں ایک ہے۔
جیسے تقویم کی زنجیر مسلسل ہے ویسے تشریح کی زنجیر مسلسل ہے. جیسے چاند سے زہرا، زہرا سے عطارد، عطارد سے مریخ، مریخ سے مشتری اور مشتری سے ارانوس، یہ تمام نظام شمسی کے سیارے اگر سے بکھرے نظر آتے ہیں مگر ایک کو بھی توڑ ڈالو تو قیامت ہو جائے، ایک کو اپنی جگہ سے ہٹا لو تو کائنات کی کسی سے شکل تباہ ہو جائے. بالکل اسی طرح نظام تشریح اتنا مسلسل ہے. یہ نماز، یہ روزہ، یہ حج، یہ زکات نہیں، عقائد کی منزل پر یہ توحید، یہ عدل، یہ نبوت، یہ عصمت، یہ اللہ کی خلافت کا سلسلہ. اور پھر اس کے بعد یہ ان کے حکم، یہ اوامر، یہ نواہی، یہ حلال، یہ حرام، یہ مستحبات، یہ مکروہات، یہ رخصتیں، یہ عزائم، یہ اباحتیں، یہ کراہتیں، یہ سب اتنا مسلسل ہے کہ اگر اس زنجیر میں سے کسی نے کسی ایک شے کو بھی ہٹا کر کہا میں حرام قرار دیتا ہوں تو پوری زنجیر ٹوٹ جائے. سمجھ گئے؟ جیسے سلسلہ تقریر کی زنجیر ٹوٹ جائے تو قیامت آ جائے، اسی طرح سے سلسلہ تشریح میں جس کا عمل اسلام ہے اگر اس نے کوئی اجازت دی تو تم روک نہیں سکتے، اگر اس نے کہیں منع کیا تو تم اجازت نہیں دے سکتے، اگر اس نے کسی کو نجس کہا تو طیب نہیں بنا سکتے، اور کسی کو طیب کہا تو نجاست کا شائبہ نہیں آ سکتا. اب آپ سمجھے، ایک سلسلہ تقویم ہے، ایک سلسلہ تشریح. توحید کا اطلاق یہ، توحید کا اپلیکیشن یہ ہے، توحید کا منطبق ہونا یہ ہے کہ فکر میں وحدت رہے. فکر میں وحدت کائنات کی تقریر سے آئی، کردار کی وحدت تشریح کی تسلسل سے آئی. کہ اتنا تسلسل، خبردار کسی موقع پر یہ نہ سمجھنا، کسی موقع پر یہ نہ سمجھنا کہ بھائی یہ کام کیوں، کیا معلوم تشریح میں ممکن ہے اس کی ضرورت ہو. خانہ کعبہ پر اللہ کے گھر پر ایک گلاس چڑھایا جاتا ہے اور وہ بڑا قیمتی ہوتا ہے، بہت قیمتی ہوتا ہے. اس پر آیتیں بھی لکھی جاتی ہیں، اس کا بہت سا کام کیا جاتا ہے. ظاہر ہے پورے گھر کا غلاف ہے. تو ایک موقع یہ بھی آیا کہ نہایت ہی کشادہ پریشانی سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اس غلاف پر جو خرچ آ رہا ہے اگر ہم روک کر کسی اور کام میں لگائیں تو کیا ہو؟ صاحب ایسے ہم چپ ہو گئے. اس لیے چپ ہونا تھا کہ قرآن میں حدیث میں کہیں کوئی ذکر غلاف خانہ کعبہ کا نہیں تھا، اس لیے چپ تھے. جب سب چپ ہو گئے کہ اگر جمہوریت کی ہوا ہوتی تو وہ کہتے دیکھو سب راضی ہے نا، نکال دوں غلاف.
نہیں، سب چپ ہو گئے تو انہوں نے کہا یا علی آپ کا کیا خیال ہے؟ یعنی آپ تنہا کا خیال. اب تنہا کا خیال یعنی اب کس کو دیکھا؟ جہاں تشنگی تھی وہاں سے آگے بڑھ رہا ہوں. نبی کا عمل اسلام. تو اب ہر دور میں کوئی رہے، ہر دور میں کوئی رہے جو ملیت رسول کی منزل پر پائی کو کہ تو مجھ سے ہے میں تجھ سے. پھر واپس جا رہا ہوں اس روایت کو یہیں روک کر، اور یہ ساری تاریخوں میں واپس کہ ایک ہی بات ہے کائنات اولی و آخری میں جو یہ کہے انا اول المسلمین. سورہ انعام ان صلاتی و نسکی وہ محیایا وہ مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ بذلک امرت وانا اول المسلمین. میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت سب اللہ کے لیے ہے. یہ اسلام کی شان دیکھیے. میری بندگی، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اللہ ہی کے لیے ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے. اسی کا مجھے حکم دیا گیا، میں پہلا مسلم ہوں. انا اول المسلمین. اب قرآن کے خلاف اگر کوئی کہے پہلے کون اسلام لایا؟ میں پہلا مسلم. اللہ اکبر. تو وہ پہلا مسلم وہ کہ جس مسلم کی تاریخ اسلام. پہلا مسلم وہ جس مسلم کا عمل اسلام. چپ ہو جائے تو اسلام، بولے تو اسلام. اور اگر وہ یہ کہہ دے کہ قیامت تک اسلام کو رہنا ہے تو بندوبست بھی کر جائے. بندوبست بھی کر جائے کہ یقیناً ہر دور میں ضرورت پڑے گی. اس لیے اس سلسلے کو شروع کیا اور یہ کہہ کے شروع کیا جدا نہ سمجھنا. مامون رشید نے حضرت علی بن موسیٰ الرضا صلوات اللہ وسلامہ علیہ سے بے ادبانہ عرض کیا کہ آپ کو اسی بات پہ ناز ہے نا کہ آپ آئے مباہلہ میں اپنا آنے آ رہے ہیں. آپ نے فرمایا نہ ہو. اس نے کہا اپنا آنا کا اگر یہ ٹکڑا نہ ہو تو پھر بھی آپ کو یہ سکھائے گا. ہاں یہ ہوگا اس لیے کہ نشانہ ہے کیونکہ والدہ آ رہی ہیں. کان ہو اب گھبرایا. کیا فرماتے رسول اگر اپنا آنا بھی نہ ہو نشانہ بھی نہ ہو تو آپ کو استقار ہے کہ ہم نفس رسول ہیں. ہم انفسنا کی منزل پر ہیں. تو آپ نے ایک ہی انسان ہے وہی وہ
اس وقت ذرا سا آپ کی تشنگی تھی کہ میں نے ایک سے لا کے کیوں مختص کیا کہ ایک کا عمل اسلام ہے، اسی لیے مختص کیا کہ اول اللہ محمد اوسط اللہ محمد کل اللہ. درمیان میں چھڑ گئی، واپس جائیں روایت کی طرف. ظاہر ہے کہ میرا دماغ کبھی مجھے راستے پر اس طرح سے حیران نہیں رکھے گا. میں واپس لا رہا ہوں. کیا جاری تمہاری کیا رائے ہے؟ کیا تم کیا چاہتے ہو؟ کہ بس یہی کہ غلاف بنانا روک دے، روپیہ کہیں اور صرف ہو. آپ نے کیا فرمایا کہ قرآن میں کوئی حکم ہے کہ نہ بنایا جائے. اب دیکھیے گفتگو کہاں سے شروع ہو رہی ہے. قرآن میں کوئی حکم ہے کہ نہ بنایا جائے؟ کہا نہیں. کہا کسی حدیث میں یہ ہے کہ پیغمبر نے کہا کہ اب غلاف بنانا بند کر دو؟ کہا نہیں. اب یہ سب سے الگ گفتگو ہے. وہاں یہ گفتگو تھی قرآن میں کوئی حکم نہیں ہے کہ غلاف بناؤ. یہاں یہ کہا جا رہا ہے کوئی ایسی آیت ہے کہ غلاف نہ بناؤ. کوئی حدیث ہے؟ کہا نہیں. کہا جب نہ حدیث ہے نہ آیت ہے تو پھر یہ رسول اپنی زندگی بھر اس غلاف کو دیکھ دیکھ کے چپ کیسے رہے؟ سمجھ گئے؟ یعنی معصوم سمجھتا ہے کہ معصوم اگر چپ بھی ہو جائے تو حجت ہے. معصوم کی خاموشی بھی حجت ہے. زمانہ کچھ اور تھا. ہزار اختلاف صحیح عزیزو، مگر علم کے سامنے سب کو جھکنا پڑتا ہے نا. ہزار اختلاف صحیح تو کہ یا ابو الحسن آپ صحیح کہتے ہیں، یا ابو الحسن آپ صحیح کہتے ہیں. ہماری فکر میں غلطی ہے. وہ دن اور آج کا دن، وہ دن اور آج کا دن، ارے سادہ ناز والی کی بات ہے. تاریخ دیکھ ڈالیے تو پتہ چلے گا کہ وہاں گویائی بھی حجت ہے تو سکوت بھی حجت ہے. اور پیغمبر اگر بول رہے ہیں تو اسلام ہے، چپ ہے تو اسلام ہے. آپ سمجھے نا؟ گویائی کی مثالیں تو بہت نہیں چلتی تھی. میں نے چپ رہنے کی مثال دی کہ چپ ہو گئے، چپ ہو گئے، کچھ نہ کہا تو کہا حجت ہے، رہنے دو، رہنے دو. وہ چپ ہے. تو آپ نے دیکھا کہ پورا نظام تشریح ایک زنجیر ہے. درمیان میں جو کسی کو یہ کہہ کے ہٹانا کہ اب وقت سازگار نہیں ہے، وہ زمانہ اور تھا، یہ زمانہ کچھ اور ہے. جب حلال تھا اب حرام ہے. تو یہ زنجیر تشریح کی ٹوٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی. اس لیے لازم ہے کہ اسلام کی تاریخ کو
توحید کے چیپٹر سے شروع کیا جائے تاکہ مسلمان پہلے سمجھے کہ وحدت افکار کیا ہے، وحدت کردار کیا ہے، تقویم توحید کیا ہے، تشریح توحید کیا ہے۔ آپ سمجھو ہم نے کہاں سے شروع کی؟ ایک مثال کے طور سے کام کر رہے ہیں، معلوم نہیں کوئی کبھی اس پر غور بھی کر سکے گا، لیکن جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ہم چاہتے ہیں کوئی حجت بھی رہے۔ عجیب انداز میں اقبال نے کہا زندہ قوت تھی جہاں میں یہی توحید کبھی، زندہ قوت تھی جہاں میں یہی توحید کبھی، آج کیا ہے؟ فقط ایک مسئلہ علم کلام۔ آج کیا ہے؟ فقط ایک مسئلہ علم کلام۔ کسی زمانے میں توحید میں طاقت تھی، توحید میں قوت تھی، اور اس راز سے واقف ہے نہ ملا نہ فقیر، وحدت افکار کی بے وحدت کردار ہے خام۔ فکر کی وحدت ہے، کردار میں وحدت نہیں۔ بات بہت دور تک جائے گی اگر تصریح کرتا جاؤں۔ اس راز سے واقف ہے نہ ملا نہ فقیر، وحدت افکار کی کہ وحدت کردار کام۔ میں نے میر سپاہ اے سپاہ سالار، میں نے میر سپاہ تیری سپاہ دیکھی ہے، میں نے تیری فوج کو دیکھا ہے، میں نے میر سپاہ تیری سپاہ دیکھی ہے، قل هو اللہ کی شمشیر سے خالی ہے نیام۔ بھائی بہت غور سے سنیے، پھر روکوں گا، نظم کو تکمیل پہ نہیں پہنچاؤں گا، ایک شعر باقی رہ جاتا ہے، یہاں مجھے کہیں اور جانا ہے۔ میں نے میر سپاہ تیری سپاہ دیکھی ہے، قل هو اللہ کی شمشیر سے خالی ہے نیام۔ حضرت سعد بن ابی وقاص عشرہ مبشرہ میں ہے، اور ان 6 آدمیوں میں ہیں جو شورا میں تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کے لیے صحیح مسلم میں ایک چیپٹر ہے ان کے فضائل کا۔ تو سعد بن وقاص کے فضائل لکھنے سے پہلے صحیح مسلم شریف کے جامع حضرت مسلم نے حجاج رحمت اللہ علیہ نے حضرت علی کے فضائل لکھے۔ اگر توحید اطلاق پا جائے تو فقط لا الہ الا اللہ دلوں میں اتر کر یہ بتلائے گا کہ ایک کو مانتے ہیں، ہر ایک کو نہیں مانتے۔ ایک کو مانتے ہیں، ہر ایک کو نہیں مانتے۔ ایک سے مانتے ہیں، ایک سے مانگتے ہیں، ایک سے نہیں مانتے۔
لا الہ الا اللہ کا اسلام ایک ہی گھرانے کا دامن تھاما ہے. جو ہے لا الہ الا اللہ کا اسلام. اور لکھو اسلام کی تاریخ ہفتہ سجنا الہ الا اللہ. اب آپ نے محسوس کیا کہ ہم نے اگر اپنے توجہات کو مرتکز کر دیا ہے ایک گھرانے پر تو اسی لیے کہ یہ سب نفس ہیں, یہ سب نیت کی منزل پر ہیں. بقول صادق نے ابھی وقاص یہ سب مباہلے کی منزل پر تھے. یہ سب مباحثے کی منزل پر تھے اور گفتگو اور ہوگی. بہرحال ہم پھر یہ چاہتے کہ جو قول رسول فعل رسول تقریر رسول جو حجتیں ہم تک ملی معصوم سے اس کو مسلسل دیکھو. کسی ایک حکم کو درمیان سے نہ نکالو اور کسی ایک حکم کے متعلق حیرانی کا اظہار نہ کرو. یہ کیوں ہے؟ بہت سی کڑیاں ٹوٹ جائیں گی اور بہت سی باتیں سمجھ میں نہ آ سکیں. عجیب بات یہ ہے کہ یہ بہت پہلے سے دنیا میں یہ خیال رہا. شاید عہد نبوی کے بعد سے یہ خیال پیدا ہوا. بنی امیہ کے دور میں یہ خیال مستقل ہو گیا کہ ہمارا اپنا مورخ ہو, ہماری اپنی تاریخ لکھے. کربلا کے واقعے میں حمید ابن مسلم تھا, واقعہ نگار تھا. بنی امیہ کی تاریخ کا یہ چیپٹر جس کو کربلا کے نام سے آج اسلامک ہسٹری میں لکھا جا رہا ہے یا پولیٹیکل ہسٹری آف اسلام میں لکھا جا رہا ہے, وہ کچھ عجیب ہے. یہ کچھ عجیب ہے. اب میں اس تاریخ کو دیکھوں یا مولانا روم کو دیکھوں یا مولانا روم کو دیکھوں, منصوبی کربلا واقعہ منصوبی کربلا واقعات آمد اب اس میں مولانا روم آپ اس کو پولیٹیکل ہسٹری کا ٹکڑا بنا رہے ہیں اور مولانا روم کہتے ہیں اس میں ذات سے آہ نکلی. آہ کے عدد تھے ہوئے تھے 5 الف تک 1 تھے. اللہ کے عدد 66. آہ کو نکالا 60 ہجری رہ گئی. تو تاریخ لکھی مولانا روم نے کربلا کی منصوبی کربلا واقعات آہ بے روح آمدہ الف میں ڈال. آپ پولیٹیکل ہسٹری میں 2 سطر دے رہے ہیں کربلا کو, پھر اخبار کیوں نہیں پڑھتے؟ شوکت شام و فرے بغداد رفت, فتوت غرناتا ہم اب یاد رفت. وہ غرناتا بھی گیا, وہ اسپین بھی گیا, وہ شام و بغداد کی شوکتیں بھی گئی, لیکن حسین تارے ماں اور زخماش لرزاں ہنوز ہمارا تار آپ کے مزراب سے ابھی تک حرکت کر رہا. اسلامک ہسٹری
شوکت شام و فر بغداد رات سفوت غرناتا ہم آج یاد رات تارماؤ اور زخماش لرزاں ہلو زندہ اور تقدیر ایما ہلو. اس کی تقدیر سے آج تک ایمان زندہ ہے. اس کی تقدیر سے ایمان زندہ ہے. اے صبا اے پے کے دور استادگان اے صبا اے دور رہنے والوں کی نامآور اس کے ماں برخا کے پاتے ہی رسم اقبال کے آنسو لے جا کے اس مٹی پر ڈال گئے. اے صبا اقبال کے آنسوؤں کو اس مٹی پر ڈال دے. حسین حسین لا الہ کی شرط حسین لا الہ الا اللہ کی تیسری شرط حسین توحید الہی کو آشکار کرنے کے لیے اور صحیح معنی میں یہ بتلانے کے لیے کہ تسلیم کے کیا معنی ہے, مرضی رب کے کیا معنی ہے, قدر الہی کا کیا معنی ہے اور بندے کے صبر کی کیا منزل ہے. آخری موقف پر زیر شمشیر سر رکھ دی اور آواز دی روزان قضائے وہ تسلیماً لامرے وہ صبراً علی بلائے. میں تیری قضا پہ راضی ہوں, میں تیرے امتحان میں صابر ہوں, میں تیرے حکم پر عامل حکم پر عامل ہوں. لا معبود سوا تیرے سوا میرا کوئی معبود نہیں ہے. یا غیاث المستغیثین اے پناہ نہ رکھنے والوں کو پناہ دینے والے, وہ آواز فرزند رسول کی آج بھی بلند ہے. میں نے تقریر ختم, میں زحمت نہیں دوں, میں صرف ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. صادق نے ابھی وقاص نے مباہلے کے دن حسین کو دیکھا تھا کہ نہیں؟ زید بن ارقم جیسے جلیل القدر صحابی نے حسین کو عید کے دن نانا کی پشت سے دیکھا تھا کہ نہیں؟ انس بن مالک نے حسین ابن علی کو سجدے کے عالم میں حسین کی پشت اقدس پر دیکھا تھا کہ نہیں؟ انس بھی موجود ہے, زید بن ارقم بھی موجود ہے اور کوفے کا دربار بھی ہے. صحابہ ہیں اور سب انگوش بدندہ. ارے کیا ہو گیا؟ یہ تاریخ اسلام میں کی جا رہی ہے. ارے کیا ہو گیا؟ یہ کس کا سر ہے؟ یہ کس کا سر ہے جو تشکیلہ میں رکھا ہوا ہے؟ اس کی مجال تھی جو گفتگو کرے. زید بن ارقم نے کہا نزیات خدا کی قسم, خدا کی قسم میں نے اللہ کے رسول کو ان ہوٹوں پر اپنے ہوٹوں کو رکھتے ہوئے دیکھا ہے جس پر تو فائل رکھے ہوئے. یہ ہے تاریخ اسلام جس پر تو فائل رکھے ہوئے ہے. میں نے رسول کے ہوٹوں کو دیکھا ہے. اللہ زید بن ارقم کو جواب ملا, تم بڈھے ہو گئے ہو اور تمہاری ضعیفی نے تمہارے دماغ کو خراب کر دیا ہے.
تمہاری ضعیفی قابل رحم ہے، اس لیے ہم درگزر کرتے ہیں۔ اس نے کہا دیا میری ضعیفی تو درگزر کے قابل ہو گئی، مگر یہ محمد کا نواسا ہے نا، یہ محمد کا نواسا ہے نا۔ تھوڑی سی توجہ، یہ تاریخ سے ہو رہا ہے، اب اس کو آپ کس کی تاریخ بنائیں گے وہ طے کریں۔ اس احتیاط نے پلٹ کے کہا کہ کیوں ہم سے تو یہ کہا گیا تھا کہ اولاد حسین میں کوئی بچہ نہیں بچا، یہ بیمار کون ہے؟ لوگوں نے کہا یہ علی بن الحسین ہے، تو آپ تم کو لکھ کر آئے ہو کہ علی مارے گئے؟ تو اس نے کہا اس بچے کا بھی نام علی تھا۔ ابن زیاد نے کہا کتنے بچوں کا نام علی تھا؟ عابد بیمار نے کہا کہ اللہ نے میرے باپ کو